السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں عید میلاد النبی منانے کا جو اسلامی طریقہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو میلاد النبی کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس میں جو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اس کے طریقے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر، کوئی کسی طرح مناتا ہے، کوئی کسی طرح مناتا ہے، تو واقعتاً کیا وہ اسلامی طریقہ ہے یا عید میلاد النبی منانے کا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ و رسول ہم سے خوش بھی ہوں گے اور اس کے ذریعے ہم کو ثواب بھی ملے گا؟ اور عید میلاد النبی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم اللہ و رسول کے حکم اور اللہ و رسول کے فرمان کے تحت اگر ہم اس مہینے کو منائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہم کو وہ ساری بھی نعمتیں دے گا جو ہم اللہ رب العزت سے کافی عرصے سے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس 18,000 عالم کو پیدا فرمایا۔ اس مقدس مہینے میں وہ نبی مکرم تشریف لائیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے 1,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کے وہ محبوب تشریف لائیں جن کے علاوہ اللہ رب العزت کا دیدار کسی نے بھی نہیں کیا، اور نہ خود اللہ رب العزت کا انہوں نے دیدار کیا، بلکہ اللہ نے خود ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس مقدس مہینے میں وہ نبی تشریف لائے کہ جن کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ وہ بھی کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے صرف باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کسی مقام پہ نہیں بلایا کہ اس جگہ پر آؤ، کوہ طور پر آؤ یا غار حرا میں آؤ تب تم سے باتیں ہوں گی، بلکہ خود اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا اور بہت ساری نعمتیں اور برکتیں انہیں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ اسی نبی کا مقدس مہینہ ہے جن کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عید میلاد النبی، ان کے ولادت کی خوشیاں منانے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ آخر کیا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، اسی طرح ہمارے کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جیسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور چینل ہے سلمان سید جو دنیاوی معلومات کے لیے ہے۔ تو ہماری ان تمام کے تمام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب میں جائیں اور ان سبھی کو سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ ان کے لنک جو ہے ان تمام کے تمام چینلوں کی ڈسکرپشن میں ہے، اور بھی کچھ ہمارے آفیشیل چینل ہیں، ان سبھی چینلوں کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ان سبھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ دوحہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر عید میلاد النبی منانے کا ثبوت کیا ہے؟ یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کیا نبی نے منایا؟ کیا صحابی نے منایا؟ کیا تابعی، تابعی صالحین، سلف صالحین نے منایا؟ اس طرح کے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، تو ان کو یہ بولو کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ دوحہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، مومنین خواہ انبیاء و مرسلین ہوں یا اولیاء ہوں یا عام مسلمان، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سب کے اوپر احسان فرمایا
اور سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حضرات محترم، رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ حضرات محترم، اسی لیے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر جشن منائے۔ اللہ کے اس عظیم نبی کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کو بنایا ہے، اللہ کے اس احسان عظیم پر اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ پھر نعمت کا چرچا کرنا انعام دینے والے کی حمد و ثنا کے ذریعے ہی تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نفل نماز، روزہ اور صدقات وغیرہ کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یہی حکم الہی اور سنت رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ کوثر میں، اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی لیے شکرانے میں آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی بارگاہ میں قربان کریں۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دوشنبہ یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ دوشنبہ کے دن سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ حضرات محترم، اسی طرح ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خبریں سنانے، اب ابو لہب کی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، اب ایک بات میں اور واضح کرتا چلوں کہ جو لوگ آج عصر حاضر میں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں یا اس طرح کے کوئی پروگرام کرتے ہیں میلاد النبی کے موقع پر، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام خوشیاں منانے والا کیا جاتا ہے، بلا شک و شبہ یہ تمام کے تمام کام جائز ہیں، بلکہ ثواب کا ذریعہ ہیں اور ان کے ذریعے اللہ و رسول ہم سے خوش ہوں گے اور ان کو کرنے سے اللہ رب العزت کی نعمتیں اور برکتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات ہمیں اور اس بارے میں اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے عبادت ہی کوئی کیوں نہ ہو، اس کا ایک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، بہت پیاری عبادت ہے، لیکن نماز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا جو ایک طریقہ ہے کہ بھائی 2 سجدے آپ کو کرنے ہیں ایک رکعت میں، اگر آپ 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کرنے لگے، 6 سجدے کرنے لگے، بھائی اس سے زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا وہ آپ کی نماز مانی جائے گی؟ بالکل نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہم اگر اس طریقے سے خوشیاں منائیں گے، عید میلاد النبی کا جشن اس طریقے سے منائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب کے ولادت کی خوشیاں منانے کا جو ثواب ہے، جو اس کے برکات ہیں، جو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشیاں منانے میں جو اللہ نعمتیں ہم کو دے گا، وہ اسی صورت میں ملے گی جب ہم اس کو طریقے کے تحت منائیں گے کہ بھائی اس کا جو طریقہ ہے، ولادت کی خوشیاں منانے کا جو طریقہ ہے، ہم اس کے تحت منائیں گے۔ تو ابھی ہم آگے ان طریقوں کو بھی جانیں گے کہ کیسے ہم اللہ کے نبی کہ ولادت کی خوشیاں منائیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں ایک بہت ہی مشہور طریقہ ہے جلوس کے ذریعے اللہ کے نبی کی دھوم ہر چہار جانب پھیلائی جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی بھی ناجائز جیسا کوئی بھی کام اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو ایک طریقے کے تحت منایا جائے، وہ طریقہ بھی ہم آگے اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ابو لہب کے بارے میں جانیں کہ اس کے ذریعے اگر کوئی جو ہے غیر مسلم اور بدعقیدہ بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتا ہے تو اس کو اس کا بھی
اجر ملتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس کی خوشیاں منائے، کوئی مسلمان اپنے نبی کی ولادت کی خوشیاں منائے، تو اس کو اس کا اجر بھلا کیوں نہیں ملے گا؟ حضرات محترم، اسی طرح ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خبر سنانے والی اپنی خادمہ صویبہ یعنی صوبیہ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا، تو اللہ نے اس انگلی کو عذاب سے محفوظ رکھا کہ جہنم میں بھی اس انگلی کو چوس کر وہ آرام پاتا ہے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح مذکورہ جو ابھی میں نے ذکر کیا حدیث اور آیتیں، ان تمام کی تمام آیتوں اور احادیث کی روشنی میں جہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شکرانے میں نماز، روزہ، صدقات دینا نیک عمل ہے، یعنی ان تمام کی تمام چیزیں کرنا نیک عمل ہے، جیسے کہ خود ہمارے نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت کی نعمت پر خوشی کا اظہار خود آپ کی سنت ہے۔ حضرات محترم، ہو گیا ثبوت کہ عید میلاد النبی منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ باضابطہ اس کو منانا جائز بلکہ مستحب کام ہے، اور اس کو کرنے سے اللہ رب العزت اس کو ثواب دے گا، اس کو بہت ساری نعمتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب عید میلاد النبی کے منانے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا طریقہ کہ امن و امان اور شانتی کے ساتھ جلوس کے ذریعے ہم عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیں، جلوس نکالیں اور ہر چہار جانب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں۔ اب اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جشن میلاد النبی خوب منائیں۔ اس دن سب سے پہلا کام کیا کریں؟ روزہ رکھیں، شکرانہ نماز ادا کریں، فقیر، مسکین اور رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرے، ان کو کوئی تحفہ تحائف دے یا ان کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرے، دعوت دے ان کو۔ اس موقع پر اپنے مال کو خصوصاً رفاہ عام اور فلاحی کاموں میں لگائیں، جیسے دینی اصلاحی اور دعوتی میگزین اور کتابیں وغیرہ خرید کر اس کو مفت جو ہے تقسیم کر دیں۔ اسی طرح مدرسے وغیرہ، کالج، یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ضرورت مند بچے ہیں کہ ان کے پاس پڑھنے کا پیسہ نہیں ہے اور پیسہ ہے بھی کسی طرح اسکالرشپ وغیرہ پہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو مزید ان کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے، تو ان کے لیے وظیفے کا انتظام کریں، ان کے لیے پیسے کا انتظام کریں، یا ان کا داخلہ فیس ہی کم سے کم ایڈمیشن فیس ان کی ادا کر دیں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے غریب مسکین جوڑوں کی شادی کرائیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے تو آپ غریب مسکین جوڑوں کی شادی کرائیں کہ بھائی کوئی غریب لڑکی ہے آپ کے محلے میں، پڑوس میں، اس کی شادی کا وقت تو آ چکا ہے، لیکن ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ شادی نہیں کرا پا رہے، تو غریب مسکین لڑکیوں کی شادی کرائے، یا ان کے اخراجات اپنی طرف سے ادا کرے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے، ہماری طرف سے یہ سامان آپ کی لڑکی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے ایک اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی خوشیاں، جو ہم اس کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، مسلم ڈاکٹروں کو چاہیے، اب جو مسلم ڈاکٹر ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو چاہیے کہ مفت طبی کیمپ لگائیں، خاص طور سے 12 ربیع الاول کے دن اپنے مفت جو ہے فری میں ایک جو میڈیکل ہیلپ دی جاتی ہے، میڈیکل جو کیمپ لگایا جاتا ہے وہ لگائیں، اور بغیر کسی تفریق مذہب و ملت خدمات انجام دیں، یعنی کوئی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی جاتی سمودائے کا ہو، ہر ایک کی مدد کریں اور ہر ایک کی خدمت کریں اس مقدس دن میں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ ہلاک کرنے والی مختلف بیماریوں سے پریشان لوگوں کی عیادت کا خاص اہتمام کرے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ اچھے اور پاکیزہ کپڑوں میں ملبوس رہیں، اس دن خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کے لیے بھی اس کا انتظام کرے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، لیکن آپ کے محلے پڑوس میں کوئی غریب ہے اور وہ نئے کپڑے لینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ خوش و خرم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ منا سکے اور باہر جلوس وغیرہ میں بھی شریک ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بغیر کسی امتیاز بچے، عورتیں، بوڑھے، مسلم اور غیر مسلم سب کے درمیان کھانے کی پاکیزہ اور حلال چیزیں تقسیم کرے، یعنی اس دن خاص طور سے 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر ایک کو
جو بھی ضرورت مند ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو، عورتیں، بوڑھے، مسلم، غیر مسلم، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے درمیان کھانا بانٹے اور کھانے پینے کے سامان بانٹے، ان کے استعمال کی چیزیں بانٹے، جو بہت کم ہی لوگ استعمال کر پاتے ہیں وہ تمام چیزیں بانٹے۔ اور اس دن یہ بھی ایک طریقہ ہے خوشیاں منانے کا۔ یہ تو وہ طریقہ ہو گیا کہ جن طریقوں کے ذریعے ہم عید میلاد النبی منائیں۔ اب میں کچھ اور طریقے بھی بتاتا ہوں کہ جن کے ذریعے فضول خرچی ہوتی ہے اور خرافات ہوتے ہیں، جن سے بچنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ کیا کہ ہر طرح سے ہم خوشی منائیں اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، لیکن سماجی اور شرعی دائرے سے باہر کوئی عمل ہرگز نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق نبی کے جوش میں فرمان نبوی کے خلاف کر بیٹھے اور ہمارا یہ نیک عمل خرافات کی بھیٹ چڑھ جائے۔ جیسے تعزیہ داری کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ امام حسین کی یاد منانے کے نام پر نظام شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سے نوجوان آتش بازی بھی کرتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ فضولیات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا۔ اور قریبی رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اسی طرح ان کے جو حقوق ہے ان تمام لوگوں کے حقوق ان کے ادا کرو، اور فضول خرچی کبھی نہ کرو۔ یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کبھی نہ کرو، کیونکہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ قریبی اور مسکین کی طرح ہم پہ مسافر کا بھی حق ہے، اور یہ کہ فضول خرچی شیطانی عمل ہے جو انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے جشن میلاد مناتے وقت اس بات کا ضرور خیال رہے کہ کہیں ہمارا یہ مستحب عمل عشق رسول کے نور سے چراغاں ہونے کے بجائے ریاکاری اور فضول خرچے کی نظر نہ ہو جائے، اور ہم ناشکر یعنی اس طرح کے کام کر کے ہم ناشکرے کہلائیں، یا کسی راہ چلتے مسافر کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اور قیامت میں ہماری گرفت ہو جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ فرائض اور واجبات جیسے نماز، جماعت وغیرہ ترک کرنے کی وجہ سے ہمارا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے بجائے نافرمانوں میں ہو جائے، اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے ہمیں جلسے بھی کرنے ہیں، جلوس بھی نکالنا ہے، جلوس محمدی میں بھی جانا ہے، تمام کام کرنا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے تحت ہمیں کرنا ہے۔ اب جلوس محمدی جب ہم نکالے، جلوس نبوی عید میلاد النبی پر جب ہم نکالے تو جب ہم نکالیں تو کیا اس کا طریقہ کیا رہے؟ اب ذرا وہ بھی بات سمجھ لیں کہ امن و امان قائم رہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ امن اور شانتی قائم رہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے پیس، شانتی، امن، یہی تو اسلام کا مطلب ہے۔ اور اسلام کا ہر کام امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے، اس میں ذرہ برابر لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے ہمارا کوئی بھی عمل، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے پیس، شانتی، امن۔ اب اگر وہی چیز نہ رہے تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں جو نبی سراپا رحمت ہیں، ہم اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں جو نبی اسلام، جس اسلام کا پرچم ہر چہار جانب پھیلانا جن کا مقصد تھا، وہ اسلام کا مقصد تھا، اسلام کا جو مطلب ہے وہ ہے پیس، شانتی۔ اب شانتی کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے عید میلاد النبی کے موقع پر۔ تو محمدی ہم ضرور نکالیں، لیکن میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنا، جو ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جلوس نکالتے وقت سارے کے سارے سماجی، دیش کے جو حالات ہے اور انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، بلکہ جلوس جو ہے، جلوس کے لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے عشق نبی کی شمع روشن بھی رہے اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ محسوس ہو، کیونکہ جن کی یاد ہم منا رہے ہیں ان کی ذات خود
امن عالم کی ضمانت رہی ہے، اس لیے جلوس نکالتے وقت سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایک امیر مقرر کیا جائے اور اس امیر کی نگرانی میں ہی ہر عمل کو انجام دیا جائے۔ اس جلوس میں کوئی ایک اپنا امیر ہم چن لیں کہ بھائی فلاں انسان کو ہم اپنا امیر بناتے ہیں، ہم سب لوگ جو یہ کہیں گے، جس طریقے کے تحت یہ کہیں گے، ہمیں وہی کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اس جلوس کو نکالنا چاہیے، امن شانتی کے ساتھ ہمیں جلوس کو نکالنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنا امیر مقرر کر لیں کہ اپنا ایک امیر مقرر کر لیا جائے اور اس امیر کی نگرانی میں ہی ہر عمل کیا جائے، اور کوئی ایسا خاص جگہ متعین کی جائے جہاں پر سارے جلوس اکٹھا ہوں، اور پھر وہاں سیرت رسول اور دعوت سے متعلق ایک جامع خطاب بھی ہو، بس خالی ٹہلانا مقصد نہ ہو۔ ہم کوئی ایک خاص جگہ مقرر کریں کہ بھائی وہاں ہم کو یہ جلوس لے کر جانا ہے، وہاں لے کر جائیں، سارے جلوس ہر چہار جانب کا، ہر پوری چھیتر کا جلوس وہاں پہنچے، اور وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک زبردست جامع خطاب ہو، علماء کرام کو ہم وہاں مدعو کیے ہوں، وہاں پر ایک زبردست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور میلاد النبی کا زبردست انداز میں اس میں بیان ہو، عام شاہ راہ کا خاص دھیان رکھا جائے، عام سڑک کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ نیز ماحول کو پرامن بنانے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں جلوس کے وقت ان پر بالخصوص عمل کیا جائے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ جلوس کا ہر عمل قانون کے دائرے میں ہو اور ہرگز قانون کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ ایسے ساز و سامان لے کر نہ چلے جس کے وجہ سے قانونی عملہ ناگواری محسوس کرے۔ تیسرا کیا ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر ہو تو اس کی آواز اسی قدر رکھے کہ سننے والے کو لطف حاصل ہو، اس سے لوگوں کو سکون حاصل ہو اور ان کے دل و دماغ کو ایک سکون کا احساس ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم ڈی جے لے کے چل رہے ہیں تو اتنا تیز بجائیں کہ لوگوں کے دل دہل جائیں۔ بھائی آپ لوگوں کے دل دہلانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو سکون دینے جا رہے ہیں اس مقدس دن میں، تو ڈی جے ہم ضرور لے کر جائیں لیکن اس کی آواز بس اتنی رکھیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرات محترم، اگر راستے میں کوئی اور جلوس شامل ہو تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں اور ایک کو اپنا امیر بنا لیں، اور کسی ایک ہی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کریں تاکہ نعت منقبت پڑھتے وقت کوئی شور و غل نہ مچے اور سننے والے کو اچھا لگے، ورنہ جلوس کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں جو سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس جلوس سے، ہمارے اس میلاد النبی کے موقع پر جشن منانے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہم نہ دینے پائیں، یعنی ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کا سب سے افضل درجہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان کا سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ یعنی ایمان کا ایک درجہ ہے راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹانا، بلکہ بعض روایتوں میں تو اس عمل کو صدقہ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ چنانچہ جب جلوس بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر پہنچے تو جہاں تک ہو سکے وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو جلوس کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کرے جہاں سے گزرنا بھی آسان ہو اور دینی پیغام پہنچانا بھی آسان ہو۔ اب یہاں پر ایک آخری میں جو پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو وہ بھی ذرا سن لیں کہ پوری انسانی برادری کا خیال رکھیں۔ اس حسین موقع پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ سرور کائنات حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سبا میں، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو دو چار دیش یا دو چار قوم کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جشن میلاد
کے موقع پر کسی مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر پوری انسانی برادری کی خدمت کرے اور محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال تعلیم اور ہمہ جہت پیغام کو عام کرے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر جتنے بھی طریقے ہیں، جلوس نکالنا ہو یا اور بھی کوئی طریقہ، ہم تمام کے تمام کاموں کو کریں، لیکن ہمارے ان کاموں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ہم جلوس محمدی بھی نکالیں اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بیانات کے ذریعے ہم اپنے اس جلوس کو آگے بڑھائیں اور کوئی خاص مقام پر پہنچ کر وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، ان جب سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، اس میں تمام باتوں کا ذکر ہو اور ایک مفصل بیان ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سبھی لوگ عمل کر سکیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ جس سے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ ہمارے اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے یوٹیوب پر دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور دنیاوی معلومات کا چینل ہے سلمان سید۔ ہمارے ان تمام کے تمام چینل، کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، ان تمام چینلوں کی لنک جائیں اور ہمارے ان تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہمارے ان تمام کی تمام ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔